گھر میں لڑکا کو داخل ہو گیا، امیر لوگوں کے لڑکے کب پرواہ کرتے ہیں غریبوں کی، تو وہ بیچارہ گیا ہے خانہ کعبہ کے قریب، سب سے کہا ہے کہ میرے گھر میں وہ داخل ہو گیا ہے، اس وقت میری عزت بچ گئی ہے، میری بیٹی محفوظ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خرابی کو پیدا ہو سکتی ہے، اب ان کو سمجھائیں کہنے لگے یہ تو ہوتا رہتا ہے، کوئی نئی چیز تھوڑی ہے، ہر گھر میں لوگ جاتے ہیں۔ اتفاقاً رسول اللہ آ گئے، انہوں نے باقاعدہ ایک معاہدہ کرایا جس کو حلف الفضول کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آج کے بعد کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے وہ کبھی کسی کے گھر میں داخل ہو۔ تو گویا اس طرح کے معاہدے بھی کراتے رہے، صادق امین کا لقب بھی پانتے رہے، اور اس کے بعد جب مبعوث پر رسالت ہوئے، مکی زندگی میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ مکی زندگی میں خاموشی سے وہ تبلیغ کر رہے تھے، لوگ غرباء فقراء مسلمان ہو رہے تھے، اب وہ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں، ان کو سنبھالے رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو ظلم سے بچانا۔ کئی لوگ ہیں جن پر ظلم ہوا ہے، چنانچہ حضرت نے اپنی حکمت عملی سے ان کو بھیج دیا۔ کہاں بھیجا؟ حبشہ میں بھیجا۔ وہ 2 دفعہ حبشہ میں گئے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ محفوظ رہے۔ تو مکی زندگی میں بھی حفاظت کی کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کا تحفظ ہو جانا چاہیے، لیکن یہ حفاظت لوگوں کی تھی، عوام الناس کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، عوام الناس کا کوئی تعاون نہیں تھا، وہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اب جب مدنی زندگی ہوئی تو اس میں باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی، اب اجتماعی زندگی بسر کرنی ہے، باقاعدہ حکومت ہے، اس حکومت کو چلانا ہے، اس حکومت کے لیے آئین کی ضرورت ہے، دستور کی ضرورت ہے، اس حکومت کے لیے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدوں کی ضرورت ہے، اس حکومت کے لیے یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، ان کے ساتھ معاہدے کی ضرورت ہے۔ دستور بھی اپنے دست مبارک سے لکھوایا باقاعدہ کہ یہ دستور ہے، معاہدے بھی کیے، تمام قبائل کے ساتھ بھی معاہدے کیے، یعنی گویا یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے سیکھ کر آئے تھے کہ دستور کیسے بنایا جاتا ہے، آئین کیسے بنایا جاتا ہے، صحیح معاہدے کیسے کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب معاہدے کیے گئے کہ ایک تمام مذاہب کا تحفظ ہوگا، وہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی عبادت کر سکیں گے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکے گا، لیکن کہا گیا کہ قانون میں سب کے سب برابر ہوں گے، قانون سب کے لیے برابر ہوگا۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کو سزا ملے گی، کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اس کو سزا ملے گی، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کام کرنے والا یہودی ہے، مسلمان ہے۔ تو گویا پہلا مرحلہ ایسا آیا، قانونی مساوات۔ آج اس ملک میں امن ہوتا ہے جہاں قانونی مساوات ہو، جہاں قانونی مساوات نہیں، جہاں قانون کے فیصلے کو خریدا جا سکتا ہے، اس ملک کبھی ترقی نہیں کرتا، اس ملک کی حفاظت نہیں ہوتی، اس ملک میں امن و امان نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کس طرح کے فیصلے کرتی ہیں، کبھی کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے، کبھی کسی کے لیے کچھ۔ اور یہ قانونی مساوات کیا تھی کہ سب سے پہلے اعبد اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی انسان کے سامنے نہیں جھکنا۔ بڑے سے بڑا انسان ہو آپ نے اس کے سامنے نہیں جھکنا، بڑے سے بڑے انسان ہو تو آپ کو اس کے سامنے گردن جھکا کے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ جب جعفر ابن ابی طالب حبشہ کے دربار میں گئے تو عمر عاص نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کو جھک کر سلام نہیں کریں گے، یہ بڑے متکبر ہیں۔ تو چنانچہ جب جعفر ابن ابی طالب آئے انہوں نے سلام کیا ہے، لیکن کس طرح؟ السلام علی من اتبع الہدی، میرا سلام اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں سلام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کو رکوع کی حالت میں جھک کر جو ہے باقاعدہ سلام کیا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن ہمارا نبی اس نے حکم دیا ہے کہ بس اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اس نے کہا کہ آپ کا نبی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے سورہ مریم کے کچھ حصے کی تلاوت کی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور نتیجہ یہ نکلا عمر عاص وغیرہ کامیاب نہ ہوئے۔ انہوں نے ان کو تحفظ دیا اور دل میں ٹھان لیا کہ یہ واقعہ نبی ہے، اور وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ تو گویا سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ قانونی مساوات۔ قانونی مساوات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا خیال رکھا ہے کہ سورہ انعام میں 17 انبیاء کا یک وقت تذکرہ ہے، اس میں رسالت مآب کا نہیں۔ آدم کا ہے، نوح کا ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، الیاس، ان کا تذکرہ ہے 17 کا۔
17 کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اور ایک کلمہ کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے انبیاء اولیاء، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو انبیاء نے تو شرک نہیں کرنا، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ قانونی مساوات اتنی اہم ہے کہ مجھے مخاطب کر کے یا آپ کو مخاطب کر کے نہیں کہا گیا، بلکہ انبیاء کے بارے میں کہا گیا ہے لو اشرکو، 17 انبیاء، لو اشرکو، اگر انہوں نے شرک کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت تو یہ بھی ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، وہ سب کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اسلام کی بنیاد ہی توحید ہے، توحید کے ساتھ، خالق کے ساتھ کبھی کسی کو نہ ملائیں، نہ خلق میں کوئی شریک ہے، نہ رزق دینے میں شریک ہے، نہ عبادت میں شریک ہے، نظام میں شریک ہے، نہ تدبیر میں شریک ہے، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ بار بار قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ ہے کوئی آدمی جو میرا شریک بنے، کہ ہے کسی میں جرات کے شریک بنے جب میں نے ان کو پیدا کیا۔ تو گویا قانونی مساوات، انسانی مساوات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کی۔ چنانچہ جب غنیمت آیا، مال غنیمت، تو اس کے لیے 2 حصے معین کیے گئے کہ مال غنیمت میں جو لوگ گئے ہیں جنگ کے لیے، آیا گھوڑا ان کے ساتھ تھا یا نہیں تھا؟ جن کے ساتھ گھوڑا تھا وہاں گھوڑے کا حصہ بھی دیا جاتا تھا، وگرنہ تمام کے تمام لوگ بیت المال میں برابر تھے، غنیمت کے مال میں برابر تھے۔ جو مال جمع ہوتا تھا ماہانہ سب کو دیا جاتا اخراجات کے لیے، اس میں سب کے سب برابر تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تو گویا کہ حقیقتاً بتایا گیا ہے کہ تمام انسان قانون کے لحاظ سے بھی برابر ہیں، جب حکومت کی طرف سے ان کی مدد کرنی ہے تو اس لحاظ سے بھی برابر ہیں، تمام انسان آزاد ہیں۔ اللہ کے سامنے جھکیں، کسی انسان کے سامنے ان کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے ماں باپ کی عزت کریں، لیکن اگر ماں باپ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں تو پرواہ نہ کریں۔ ہمیں کہا گیا استاد کی عزت کریں، استاد بھی باپ ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی حکم اگر شریعت کے خلاف ہو تو اس کی پیروی نہ کریں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ ہر لحاظ سے ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو جب تشریف لے گئے مدینہ میں تو مدنی زندگی میں انہوں نے اسلامی حکومت اس طرح قائم کی کہ کاش اس طرح کی حکومت پھر کبھی کسی زمانے میں قائم ہوتی، کسی زمانے میں ایسی حکومت قائم ہوتی۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جب مساوات کے مسئلے کو طے کیا کہ بیت المال میں سب کے سب برابر ہیں، تو طلحہ و زبیر اسی وقت ناراض ہو گئے۔ ہاں ہم بھی برابر اور ہم لوگ بھی برابر، ہم تو عشرہ مبشرہ سے ہیں، لیکن حضرت نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ تو اصل ہے مساوات، اصل ہے حریت، اصل ہے آزادی۔ انسان نے اگر جھکنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے۔ اگر ہم اس مساوات کو برقرار رکھتے، اللہ کے سامنے جھکتے، تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی کہ پوری دنیا میں جتنی خراب مسلمان قوم ہے اتنا کوئی نہیں۔ یمن میں کیا ہو رہا ہے، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان کی کیا حالت ہے، عراق کی کیا حالت ہے، شام کی کیا حالت ہے، روہنگیا کی کیا حالت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مسلمان آج اگر جھک رہے ہیں تو امریکہ کے سامنے جھک رہے ہیں، آپ سلام کر رہے ہیں تو امریکہ کا سلام کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے سامنے جھکو، مجھ سے مانگو، امریکہ سے پیسے نہ مانگو، IMF سے پیسے نہ مانگو، مجھ سے مانگو۔ میں تمہیں طریقے بتاؤں گا کہ کس طرح تمہارے پاس پیسے ہو سکتے ہیں۔ کیا اسی طرح ملک ترقی کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کی تنخواہ ہے 35 لاکھ اور ایک آدمی کی تنخواہ ہے 12,000 میں اپنے بچوں کے اخراجات کیسے پورے کرے گا؟ تو کہاں 35 لاکھ اور کہاں یہ تفاوت، یہ عدم مساوات، یہ عدم برابری۔ پھر قانون میں جس کے پاس پیسہ ہے اس کو بہت زیادہ سہولتیں مل جاتی ہیں۔ آج آ جاتا ہے تو چند دن کی سہولت، پھر سہولت، اس کو طریقے بتا دیے جاتے ہیں، یہ کرو
تو آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا، غریب آدمی ہو تو اس کو رگڑا جاتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے کہ 23 سال تک ایک آدمی رہتا ہے اور 23 سال کے بعد فیصلہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے؟ 23 سال برابر قید خانہ میں پڑا رہا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہو رہا ہے، فیصلہ کرنے والا بھی پکڑا جائے گا، وہ حکومت بھی پکڑی جائے گی جس میں پکڑا گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ بھی امریکہ بہادر میں ہوا ہے کہ 23 سال بعد ایک عدنان سید کو باقاعدہ کہا گیا یہ قصوروار نہیں تھا، خواہ قتل کے مقدمہ میں، اور ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے۔ تو گویا یہ عدم مساوات ہے جو اسلام کے خلاف ہے۔ اس نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب ہم کبھی امریکہ کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے ملکوں کے سامنے جھکتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے۔ کیا ہم نے سوچا کہ اگر سیلاب آیا ہے تو اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ نوح میں طریقہ بیان کیا گیا ہے، وہ طریقہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ذکر کیا ہے کہ جب کسی مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہو تو اجتماعی استغفار کرو۔ اگر شخصی مصیبت ہے بار بار استغفار کرو، اگر اجتماعی مصیبت ہے سب مل کر استغفار کرو۔ جب اللہ کے سامنے جھکیں گے، طلب مغفرت کریں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے، غلطیوں کی معافی مانگیں گے، اپنے کرتوتوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مصیبت ختم کر دے گا، اور نتیجہ یہ ہے کامیاب و کامران ہوں گے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات